توسع دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کا، امت کے مختلف طبقات کو اس میں شامل فرما لیا۔ فرمایا کوئی رزق حلال کے لیے سفر کرتا ہے، جس میں موت ہو جائے وہ شہید ہے، کوئی علم کے حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے، اس میں مر جائے وہ شہید ہے، کوئی پیٹ کی بیماری میں انتقال کر جائے وہ شہید ہے، کوئی خاتون بچے کی ولادت کے موقع پر شہید ہے۔ مختلف چیزیں ہیں جس کو میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک ہے کہ کتنا توسع ہے، میں امت کے کتنے بڑے طبقے کو اس میں شامل کروں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے بڑے طبقے کو شامل فرمانے کے لیے ارشاد فرما دیا کہ ہجرت یہ ہے کہ کوئی ان چیزوں سے بچ جائے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا، چھوڑ دینا، مطلب ہجرت یعنی چھوڑ دینا، چھوڑ دے وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی چھوڑ دے، یہ بھی ہجرت ہے۔ آپ انداز کریں کہ ہمارا جسم جو ہے یہ صرف اس وقت تک کوئی قیمت ہے اس کی جب تک اس میں روح ہے، اور روح نکل جائے نا تو یہ جسم اتنا بدبودار ہو جاتا ہے کہ کوئی اس کو برداشت کرنے کو تیار۔ کیا یہ جسم پر فخر کرنا، کیا غرور کرنا ہے یار، کیا اپنے آپ پر تکبر کرتا ہے آدمی، اس کی اوقات تو دیکھو کہ نیک اور صالح لوگوں کی روح لینے کے لیے ملک الموت اتنی خوبصورت اور حسین شکل میں آتے ہیں، اتنی جنت کی خوشبوؤں کے ساتھ آتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر روح مومن کی جو ہوتی ہے وہ پھڑپھڑانے لگتی ہے نکلنے کے لیے۔ کافروں کی روح، موت کا فرشتہ انتہائی بھیانک شکل میں آتا ہے اس کی روح قبض کرنے کے لیے اپنے لشکروں کے ساتھ، اور روح اس کو دیکھ کر بدن میں سمٹتی ہے، چھپتی ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا وہ پیر کے انگوٹھے میں جا کے چھپنے کی کوشش کرتی ہے، اور پھر رب تعالیٰ اس فرشتے سے فرماتے ہیں وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، کھینچ لینے والے ڈوب کر، اس کے جسم میں ڈوب کر فرشتے اس روح کو کھینچ لیتا ہے۔ بے اللہ نے تجھے عقل کی نعمت عطا فرمایا، اور عقل کے دشمن تو اپنی عقل کو مفلوج کر رہا ہے نشہ کر کے۔ جس اللہ نے جس نعمت کو عطا فرمایا اس نعمت کو تو اس کا گلا گھونٹ رہا ہے نشہ کر کے، اس لیے نشے کی ساری چیزیں حرام۔ آخرت میں اللہ کو کیا منہ دکھائے گا بھائی؟ جس کا دیا کھاتا ہے اس کی بارگاہ میں اپنا سر نہیں جھکاتا، تیرا سر توڑ دیں گے نا وہ، کیوں ایسا کرتا ہے بھائی؟ حج ہو یا کوئی عبادت ہو، اللہ کی توفیق کے سوا ممکن نہیں ہے۔ یہ جو اس کے گھر میں آ کر اس کی بارگاہ میں سر جھکانے کی توفیق ہو رہی ہے وہ بھی اللہ کی توفیق ہے۔ اس لیے کسی بھی اپنے حسن عمل پر بجائے یہ کہ آدمی یہ سوچے وارے میں نے یہ کیا، اس کی سوچ یہ ہونی چاہیے وارے میرے اللہ تو نے مجھے اس کی توفیق عطا فرما دی۔ ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالیٰ کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کے 5ویں پارے میں چوتھی سورۃ النساء کا یہ 14واں رکوع ہے جو
4 آیات بینات پر مشتمل ہے۔ زیر تلاوت آیات کا ترجمہ ہماری اور آپ کی زبان میں کچھ اس طرح ہے: بے شک ان لوگوں کو جب وفات دیتے ہیں فرشتے یا ان کی روح قبض کرتے ہیں فرشتے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو ان سے پوچھتے ہیں کیا ہوا تھا تمہیں، کس حال میں تھے تم؟ وہ کہتے ہیں، یعنی مرنے والے کہتے ہیں، ہم زمین میں مجبور تھے۔ فرشتے پوچھتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، فراخ نہیں تھی، تم ہجرت کر جاتے ہو اس میں؟ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ ہاں، مگر ایسے مرد اور عورتیں اور بچے جو مجبور ہوں، ان کے پاس کوئی سہارا نہ ہو، کوئی تدبیر نہ ہو اور نہ ہی انہیں راستے کی کوئی معلومات ہو، پھر یہ وہ لوگ ہیں کہ امید ہے کہ اللہ انہیں معاف فرما دے، اور اللہ تو ہے ہی انتہائی معاف فرمانے والا، انتہائی مغفرت فرمانے والا۔ جو کوئی ہجرت کرے اللہ کے راستے میں، وہ زمین میں بہت کشادگی اور بہت وسعتیں پائے گا، اور جو کوئی نکلے اپنے گھر سے ہجرت کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور پھر اسے موت آ جائے، تو تحقیق اس کا اجر اللہ کے ذمے پکا ہو گیا، اور اللہ تو ہیں ہی بڑے مغفرت فرمانے والے، رحم فرمانے والے۔ یہ اس رکوع کی 4 آیتیں ہجرت سے بحث کرتی ہیں، اور اس کا عنوان اگر کوئی بولے کہ بھئی اس پورے رکوع کے مضامین کا عنوان کیا طے کریں، تو ہم یہ غرض کر سکتے ہیں کہ اس کا عنوان ہجرت ہے۔ ہجرت ایک زبردست عبادت ہے، جیسے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دینا، یہ زبردست عبادت ہے۔ اسی طرح ہجرت آگے اللہ نے یاد دلایا تو میں عرض کروں گا کہ دونوں کو اجر و ثواب جو ہے وہ کس درجے میں ہے۔ لفظ ہجرت جو ہے وہ لغت کے حساب سے ہجر سے بنا ہے، ہے جیم رے، ہجر جو ہے اس کا مادہ ہے۔ یہ ہجر جو ہے ہمارے ہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور خاص طور سے ہمارے شاعر حضرات بہت استعمال کرتے ہیں، شب ہجر شب ہجر۔ تو اصل لفظ ہجر جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، ہجر کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، اسی سے ہجرت بنا ہے۔ لیکن کچھ الفاظ میرے بھائیوں ایسے ہوتے ہیں کہ لغت کے اعتبار سے اس کا ایک معنی تو ہوتا ہے، لغت میں ہر لفظ کے کوئی نہ کوئی معنی ہے، لیکن شریعت مطہرہ میں جب وہ استعمال ہوتے ہیں تو اس کے مخصوص معنی ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہجرت کا معنی چھوڑنا، اس سے ملتا جلتا لفظ دیکھیے آپ حدیث۔ حدیث کا مطلب ہوتا ہے بات چیت کرنا، بات کرنے کو حدیث کہا جاتا ہے۔ لغت میں آپ دیکھیں کہ حدیث یعنی بات کرنا، لیکن یہی حدیث جب شریعت مطہرہ میں استعمال ہوتی ہے تو فوراً ہمارے ذہن میں اس حدیث کی تعریف آتی ہے کہ وہ قول رسول ہوگا، فعل رسول ہوگا، یا ایسا عمل ہوگا جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت رکھی، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ نہیں، حدیث کا لغت کے معنی میں بات کرنا، لیکن ہم جب وہ لفظ حدیث استعمال کرتے ہیں تو وہ اس معنی میں ہوتا ہے کہ یہ مخصوص وہ لفظ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتا۔ سنت کا مطلب لغت کے اعتبار سے طریقہ، لیکن جب یہ سنت
ہم شریعت مطہرہ میں جب استعمال ہوتی ہے تو فوراً خیال آتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والا کوئی عمل ہے، اس لیے اس کو سنت کہا جاتا ہے، اس لیے اس کو بعد میں سنت رسول بھی کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہجرت لفظ جو ہے اس کا معنی تو چھوڑنا ہوتا ہے لغت کے اعتبار سے۔ آپ دیکھیے خود قرآن شریف میں یہ اسی معنی میں ایک جگہ استعمال ہوا ہے۔ سورہ فرقان کی وہ آیت ہمارے ساتھی بھی اکثر و بیشتر پڑھتے ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کی ایک طبقے کے اوپر، یا یہ کہیں کہ ایک طبقے کی شکایت فرمائیں گے بارگاہ رب العزت میں، اور قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ یہ مہجور جو ہے وہ اسی ہجر سے بنا ہے۔ ہجر یعنی چھوڑنا، مہجور جس کو چھوڑ دیا گیا ہو، مفعول جس کو اس میں مفعول کہتے ہیں، وہ مہجور ہو گیا۔ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں فرمائیں گے کہ اے میرے رب، یہی میری وہ قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ مہجور جو اسی ہجر سے بنا ہے۔ اب ہجرت جو ہے اس کا معنی لغت کے اعتبار سے تو چھوڑنا ہوتا ہے، لیکن جب شریعت مطہرہ میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ترک وطن کرنا۔ یہ ہجرت کے معنی شرعی اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے ہجرت کا چھوڑنا۔ اسی ہجرت کے لفظ کا استعمال بخاری اور مسلم دونوں نے ایک روایت نقل کی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہجرت ان چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ آپ انداز فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات میں کیا توسع ہوتا ہے، کتنا پھیلاؤ ہوتا ہے۔ ایک طرف تو وہ ہجرت جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے وطن چھوڑا جائے، اور پھر ظاہر ہے یہ موقع ہر ایک کو تو نہیں ملے گا۔ جیسے شہادت کتنا عظیم ترین عمل ہے، ہر ایک کو موقع ملے گا نہیں، لیکن اسی شہادت کے اجر و ثواب میں توسع دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کا، امت کے مختلف طبقات کو اس میں شامل فرما لیا۔ فرمایا کوئی رزق حلال کے لیے سفر کرتا ہے، اس میں موت ہو جائے وہ شہید ہے۔ کوئی علم کے حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے، اس میں مر جائے وہ شہید ہے۔ کوئی پیٹ کی بیماری میں انتقال کر جائے وہ شہید ہے۔ کوئی خاتون بچے کی ولادت کے موقع پر وہ شہید ہے۔ مختلف چیزیں ہیں جس کو میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک ہے کہ کتنا توسع ہے، میں امت کے کتنے بڑے طبقے کو اس میں شامل کروں۔ ٹھیک اسی طرح ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے وطن کا چھوڑنا، یہ تو انہی کی شان تھی، وہ حضرات صحابہ کی جنہوں نے مکہ چھوڑا۔ دو ہجرتیں حبش کی طرف ہوئی، حبشہ کی طرف، اور تیسری ہجرت جو ہوئی وہ مدینہ طیبہ کی طرف، انہی کی شان تھی۔ لیکن یہ ہجرت عبادت ایسی ہے جیسے شہادت اس شہید کی زندگی میں جتنے گناہ ہیں ان سارے کے سارے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہجرت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی شخص جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتا ہے تو اس کے پہلے اس نے جتنے گناہ ہوئے ہیں اللہ ان سب گناہوں کو معاف، اتنا بڑا عمل، اور پھر اسی ہجرت کے ثواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے بڑے طبقے کو شامل فرمانے کے لیے ارشاد فرما دیا کہ ہجرت یہ ہے کہ کوئی ان چیزوں سے بچ جائے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا، چھوڑ دینا، مطلب ہجرت یعنی چھوڑ دینا، چھوڑ دے وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی چھوڑ دے، یہ بھی ہجرت ہے اس کی۔ اب
آتے ہیں رکوع کی طرف میں ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، ان لوگوں کو جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں جنہوں نے ظلم کیا اپنے آپ پر۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مدینہ طیبہ کی طرف، آپ سے پہلے بہت سے صحابہ ہجرت فرما چکے تھے، پھر آپ نے ہجرت فرمائی، تو اس وقت ہجرت فرض تھی، اس لیے کہ مکے کا ماحول ایسا تھا کہ وہاں رہ کر کوئی شخص اپنے اللہ کی بندگی نہیں کر سکتا تھا، اپنے اللہ کے احکام پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا تھا، بندشیں تھیں۔ اسی وجہ سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑا اور حضرات صحابہ نے چھوڑا۔ کیوں؟ کہ یہاں پر احکام خداوندی پر عمل پیرا ہونے پر پابندیاں ہیں، ہم نے اللہ کی ابدیت کا اقرار کیا ہے، ہم اس شہر کو چھوڑ دیں گے ہر چند کے ہم وہاں کے پیدا ہونے والے، ہمارا سب کچھ وہاں، ہمارا خاندان وہاں، ہمارا کاروبار وہاں، ہمارا مکان وہاں، ہماری پوری دنیا بسی بسائی وہاں، لیکن یہاں اللہ کے احکام پر ہم عمل پیرا نہیں ہو سکتے۔ سب سے اول ہمارے لیے ہماری بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے احکام پر عمل کریں، اس لیے ہم اس شہر کو چھوڑ دیں گے جہاں ہم پر اس پر پابندی ہے، اور اس شہر کو چھوڑنے کے بعد ہم کسی ایسے مقام پہ چلے جائیں گے جہاں ہم آزادانہ طور پر اپنے رب کی بندگی کر سکیں، اس لیے ہجرت فرمائی۔ اب جب یہ ہجرت فرض ہوئی تو جو مکہ معظمہ یہ دارالحرب ہو گیا، یہاں مکمل کفر کا تسلط ہے، اور مدینہ طیبہ جو ہے یہ دارالاسلام ہو گیا، اس لیے کہ یہاں پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت و سیادت میں ایک اسلامی مملکت کا قیام عمل میں آیا، اور یہ وہ امن والا شہر اللہ نے بنا دیا جہاں ایک ایک مومن پوری آزادی سے اپنے رب کے احکام پر عمل پیرا ہو سکتا ہے۔ تو مکہ دارالحرب اور مدینہ طیبہ دارالاسلام، اس لیے اس وقت جس طرح توحید کا ماننا ضروری، آخرت کا ماننا ضروری، رسالت کا ماننا، اسی طرح مسلمان ہونے کے لیے مکے کا چھوڑنا ضروری، مکے سے ہجرت ضروری، اس لیے کہ جہاں رہ کے تم اپنی بندگی کو قائم نہیں رکھ سکتے وہاں رہ کے کیا فائدہ، چھوڑ دو اس شہر کو۔ تو اس وقت ہجرت جو تھی فرض تھی، اس وقت ہجرت فرض تھی، مگر پھر اللہ نے وہ دن بھی لائے اپنے فضل و کرم سے کہ مکے کو اللہ نے فتح کروا دیا، اور رب کا وہ وعدہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ان الباطل کان زہوقا۔ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حق آ گیا اور باطل نیست و نابود ہو گیا، اور باطل کو تو نیست و نابود ہونا ہی ہے، باطل کی تقدیر میں فنا لکھا ہے اللہ نے۔ اب جب یہ موقع آ گیا کہ مکہ معظمہ خود دارالاسلام بن گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہجرت فرض نہیں رہی۔ یہ کب تک کا زمانہ ہے؟ جب تک مکہ فتح نہیں ہو گیا۔ مگر علماء، مفسرین اور فقہاء اس آیت شریفہ کی تشریح میں فرماتے ہیں مگر آج بھی اگر کسی شہر میں یا کسی ملک میں اہل ایمان پر ان کے ایمانی تقاضوں پر عمل پیرا ہونے میں رکاوٹیں پیدا ہونے لگیں اور ان کی آخرت کو خطرہ لاحق ہو جائے تو آج بھی ایسے حالات میں ایمان والوں پر ہجرت فرض ہو جائے گی۔ یہ بہت بنیادی مسائل ہیں، اس لیے بہت غور سے اس کو سماعت فرمائیں اور کوشش کریں کہ ذہن میں یہ محفوظ رہیں کہ وہ ہجرت جو اس وقت فرض فرمائی اللہ نے اہل مکہ کے لیے، وہ تو فتح مکہ کے دن آپ نے فرما دیا کہ اب یہ ہجرت فرض نہیں رہی، لیکن اس لیے فرض نہیں رہی کہ مکہ کو جو دارالحرب تھا اس کو اللہ نے دارالاسلام بنا دیا، لیکن بعد میں بھی قیامت تک کے لیے
یہ ہجرت کا حکم ان مسلمانوں کے لیے باقی رہے گا جن کو اپنے وطن میں رہ کر احکام خدا بندی پر عمل پیرا ہونے میں مشکلات پیش آتی ہوں۔ اسے آپ انداز فرما سکتے ہیں کہ ہجرت کتنی اہم عبادت ہے، اور ہجرت جو ہوتی ہے وہ اسی آیت شریفہ میں الی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ دیکھو بخاری شریف کی جو سب سے پہلی حدیث شریف ہے، انما الاعمال بالنیات سے جو شروع ہوتی ہے، وہ اتنی حدیث نہیں ہے، وہ حدیث بہت طویل ہے، وہ حدیث بہت طویل ہے۔ اس کے راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور علماء جانتے ہیں کہ وہ حدیث شریف کی قسموں میں خبر واحد کہلاتی ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، علمی بحث ہے۔ اس حدیث شریف میں مطلب پہلی حدیث وہی ہے لیکن بہت طویل حدیث ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی اس کو اللہ اور اس کے رسول ملیں گے، لیکن جس نے کسی دنیاوی غرض کے لیے یا کسی خاتون سے نکاح کے لیے ہجرت کی ہوگی اس کو وہ مل جائے گا۔ تو ہجرت جو ہے وہ اصل ہجرت کون سی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی طرف۔ اب یہاں پر ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن پر ہجرت فرض ہوئی لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ اب چونکہ ہجرت فرض تھی تو فرض ترک ہو گیا، اب ان کی موت کا وقت آیا تو فرمایا ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جب ان لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں فرشتے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اب یہاں پر ایک بات میں آپ سے اور عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کے لیے موت مقدر فرما لی۔ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے موت کو تمہاری تقدیر میں لکھ دیا۔ ہر ایک کے لیے فنا ہے، اور خالق و مخلوق کے درمیان فرق کرنے والی ایک چیز بھی یہ ہے کہ خالق وہ ہے جو وہ حی اور لا یموت، ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، اور مخلوق جس کو اس نے تخلیق کا جامہ پہنایا ایک نہ ایک دن اس کو فنا کر دے، اور فنا کرنے کے بعد پھر اس کو پیدا فرمائے گا۔ وہ ایک ہمارا ایمان ہے وہ۔ تو انسان کی جب موت کا موقع آتا، اچھا اور باقی جب ہر چیز پہ موت طاری ہوتی ہے تو موت کے طاری ہونے کی کیفیت کیا رہتی ہے، کیسے موت آتی ہے؟ موت ہم کو اور آپ کو سب کو آنا ہے نا بھائی۔ اچھا یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر ایمان لانے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی مانے نہ مانے اس کو تو مرنا ہی پڑے گا، مرنا ہے نا، کافر بھی مرے گا۔ اب بھلے سے بیچارہ وہ موت کے بارے میں جو سوچتا ہو کہ موت ایسے آتی ہے ویسے، وہ جو بھی سوچتا ہو کس سے کہانی، ہم کو اس سے بحث نہیں، لیکن موت کا پوری کائنات جو ہے اس میں ان گنت جانداروں کو اللہ نے پیدا فرمایا، ان گنت جانداروں۔ اب جب ان کی جان قبض ہوتی ہے تو وہ موت کہلاتی۔ موت کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ اصل میں اللہ نے ہمارے لیے، انسانوں کے لیے اور جناتوں کے لیے، ہمارے اندر اللہ نے جو روح رکھی ہے، ہمارے جسم میں جو چیز اہم ترین ہے وہ روح ہے۔ ابھی دیکھیے اسی 2-3 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا ناگپور میں، بعض لوگ جانتے بھی ہوں گے۔ ہمارے ایک خاندان، ان کے ایک نوجوان بچہ تھا، لیکن بیچارہ وہ عقلی طور پر ذہن اس کا مفلوج تھا، کبھی بھی گھر سے نکل جاتا تھا، 2-3 دن غائب رہتا تھا، پھر گھر آتا تھا۔ اب ماں باپ جو ہیں وہ تو ماں باپ ہوتے ہیں، بچہ کہیں بھی ہے تو بیچارے ڈھونڈ رہے ہیں کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے، نہیں ملا، آ جائے گا 1-2 دن میں۔ ابھی ایسا ہوا پچھلے ہفتے میں کہ وہ گھر کئی کمروں کا ہے، گھر کے ایک کمرے میں وہ سویا، کب جا کے سویا کیونکہ وہ کئی دن غائب رہتا تھا دماغ کی وجہ سے بیچارہ، وہ کب کمرے میں جا کے سویا کسی کو معلوم ہی نہیں۔ لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ وہ کئی دن سے باہر ہے ایسا کر کے۔ 2-3 دن کے بعد جب اس کی لاش بدبو دینے لگی
تو گھر والوں کو احساس ہوا کیا ہوا. جب معلوم ہوا کہ ارے وہ تو اپنا کمرہ بند کر کے سویا ہے، پولیس کو بلایا گیا، کمرہ کھولے تو اندر بلی وغیرہ جا کے اس کے جسم کو پورا بدبو سے بھرا ہوا، یعنی ایمبولینس جہاں سے لے کے اس کی لاش کو گزری وہ راستہ پورا بدبو سے بھر گیا. یہ تو اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر ہے. آپ انداز کریں کہ ہمارا جسم جو ہے یہ صرف اس وقت تک کوئی قیمت ہے اس کی جب تک اس میں روح ہے، اور روح نکل جائے نا تو یہ جسم اتنا بدبودار ہو جاتا ہے کہ کوئی اس کو برداشت کرنے کو تیار. کیا یہ جسم پر فخر کرنا، کیا غرور کرنا ہے یار، کیا اپنے آپ پر تکبر کرتا ہے آدمی، اس کی اوقات تو دیکھو. تو ہمارے جسم سے روح کا جدا ہو جانا یہ ہماری موت ہے. اور انسان کے لیے اللہ نے، انسان کے لیے، جناتوں کا جو بھی معاملہ ہو، ابھی جنات سے کوئی بحث نہیں ہے، ان سے اپنی کون سی، ابھی معاملہ انسان کا ہے. انسان کی موت کے لیے اللہ نے مخصوص طریقہ مقرر کر رکھا ہے، جبکہ اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ان سب پر بھی موت طاری ہوتی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کے اعتبار سے. لیکن ان کی موت کی کیفیت حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ اللہ نے سارے جانداروں کے لیے اپنی ذکر کی ایک مقدار مقرر کر دی ہے. ذرا غور سے سننے جیسی بات ہے. باقی مخلوق کو موت کیسے آتی ہے؟ بظاہر ہم کیا، بکرے کو ہم نے ذبح کیا موت آ گئی، گائے کو ہم نے ذبح کیا موت آ گئی، ہرن کو ہم نے، یہ ہم کو دکھائی دیتا ہے. پرندے کا ہم نے شکار کیا وہ بیچارہ مر گیا، چیٹی کو ہم نے مسل دیا وہ مر گئی، مچھر کو مار دیا مر گیا، یہ ہم دیکھتے ہیں. حدیث شریف میں آپ نے فرمایا اللہ نے انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، میں نے جن کا بحث، ابھی جن پر کوئی بحث نہیں ہو رہی ہے، فرمایا ساری مخلوقات کے اللہ نے اپنے ذکر کی ایک مقدار مقرر کر دی ہے، اور ہر مخلوق جو ہے وہ مسلسل اللہ کی تسبیح اور حمد میں لگی ہوئی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو وہ سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں. اور سب کے لیے قرآن نے فرمایا کہ ساری کی ساری مخلوق جو ہیں وہ اللہ کی حمد اور تسبیح کو جانتے ہیں. اللہ نے ان کی تسبیح اور حمد ان کو سکھلا دیے، تو نے اس طرح اللہ کی حمد بیان کرنا. آپ نے فرمایا جو مقررہ مقدار اللہ نے ان کے لیے اپنے ذکر کی مقرر کر دی ہے، جیسے ہی وہ مقدار ختم ہوتی ہے اس پر موت طاری ہو جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر اللہ نے ایک جاندار کو پیدا فرمایا اور اس کے لیے اللہ نے مقرر کر دیا کہ 10 کروڑ مرتبہ میری تسبیح بیان کرے گا، یہ اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا. اب 10 کروڑ مرتبہ جیسے ہی مقدار ختم ہوگی اس سے موت طاری ہو جائے گی. یہ ساری مخلوقات کے لیے اللہ کا قانون ہے حدیث شریف کی روشنی. مگر حضرت انسان قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری موت کے وقت تو فرشتے تمہارے روح کو قبض کر لیتے ہیں. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ، آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں وفات دیتے ہیں، تمہاری روح کو قبض کرتے ہیں. ملک الموت، موت کے فرشتے، ملک الموت الذی وکل بکم، جن کو اس کام پر اللہ نے مقرر کر دیا ہے. ثم الی ربکم ترجعون، اور دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ مر کے چھوٹ گیا، تو چھوٹتا نہیں، مر کے تم اپنے رب کے بارگاہ میں لوٹائے جاتے ہو. اس لیے کہ تم یہاں تھے نہیں، بھیجے گئے ہو. جب بھیجے گئے ہو تو جس نے بھیجا گیا اس کی بارگاہ میں وہ واپس بلا لیتا ہے. تو موت کے بارے میں 2 باتیں واضح ہوئیں. ایک تو یہ کہ موت کو یہ حادثہ نہیں ہوتا. اب ظاہری شکل کچھ بھی ہو، وہ بستر مرگ پہ مرا، اس کا حادثہ ہوا، اس کو پھانسی دی گئی، اس کو قتل کیا گیا، کچھ بھی ہو، یہ ظاہری شکل ہے. لیکن اس کی حقیقت جو قرآن نے بیان فرمائی وہ کہ یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، موت کے وہ فرشتے تمہیں وفات دیتے ہیں، تمہاری روح کو قبض کرتے ہیں جو اس پر
مقرر کیے گئے. ایک بات، اور پھر ثم الی ربکم ترجعون، تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاتے. دو بات ہو گئی. اب یہاں پر ایک بات اور، نیک اور بد لوگ، اچھے اور برے لوگ، مومن اور غیر مومن لوگ اللہ کے نزدیک برابر ہیں کیا؟ استغفر اللہ، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. ارے آگ والے اور جنت والے برابر تھوڑی ہے بھائی، دونوں میں بالکل الگ الگ مخلوق ہے. یہ اللہ کے الگ الگ بندے ہیں، یہ بندے بندیاں. ہمارے ایک کہاوت ہے بڑے بڈھوں کی، اب وہ بیچارے معلوم نہیں کون سے، جیسی روح ویسے فرشتے. کیا کہا جاتا ہے؟ جیسی روح ویسے فرشتے. معنی کس معنی میں؟ لیکن یہ اس معنی کے حساب سے بالکل صحیح ہے کہ نیک اور صالح لوگوں کی روح لینے کے لیے ملک الموت اتنی خوبصورت اور حسین شکل میں آتے ہیں، اتنی جنت کی خوشبوؤں کے ساتھ آتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر روح مومن کی جو ہوتی ہے وہ پھڑپڑانے لگتی ہے نکلنے کے لیے. یہ میں وہ حقیقت بیان کر رہا ہوں جو موت کے وقت ہوتی. ہمیں بہت ساری چیزیں جو دکھائی دیتی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، جو دکھتا ہے وہ نہیں ہے. حقیقت وہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا، حقیقت وہ ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، بس وہی حقیقت ہے. تو حدیث شریف کے کئی احادیث، اب اس کا الگ الگ حوالہ دیں تو پھر تو مشکل ہو جائے گی. کئی احادیث ہیں جن کو جمع کرنے سے جو مضمون بنتا ہے وہ یہ کہ ایمان والے کی روح کو قبض کرنے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں وہ اتنے حسین اور خوبصورت اور اتنی خوشخبریاں لے کر آتے ہیں کہ روح پھڑپھڑانے لگتی ہے. اور یہی وجہ ہے جسے قرآن نے کہا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، قسم ان فرشتوں کی جو ڈوب کے روح کھینچتے. کافروں کی روح، موت کا فرشتہ انتہائی بھیانک شکل میں آتا ہے اس کی روح قبض کرنے کے لیے اپنے لشکروں کے ساتھ، اور روح اس کو دیکھ کر بدن میں سمٹتی ہے، چھپتی ہے. حدیث شریف میں فرمایا وہ پیر کے انگوٹھے میں جا کے چھپنے کی کوشش کرتی ہے، اور پھر رب تعالیٰ اس فرشتے سے فرماتے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، کھینچ لینے والے ڈوب کر، اس کے جسم میں ڈوب کر فرشتے اس روح کو کھینچ کے نکال دیتے. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور آسانی سے بندھن کھول، آسانی سے بندھن کھول دینے والی یہ وہ روح ہے جس کے بارے میں آپ کے خادم نے عرض کیا کہ موت، ملک الموت کو دیکھ کر روح تڑپتی ہے نکلنے کے لیے، اور آسانی کے ساتھ اس کو مومن کی روح نکالی جائے. ایک حدیث شریف مستقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والے کی روح اس طرح نکالی جاتی ہے جیسے تم آٹے سے بال کو نکال لیتے ہو، یا جس طرح مشکیزے سے پانی نکل جاتا ہے. دونوں مثالیں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی. ایمان والے کی روح اس طرح نکالی. یہ تو بولا آج خالی نزا پہ بات ہو گئی. اب فرمایا ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ جب ان کی روح فرشتے نکالتے ہیں جنہوں نے ظلم کیا اپنے آپ، انہوں نے ہجرت نہیں کی. قالوا فیما کنتم، ان سے پوچھتے ہیں کس حال میں تھے، کیا ہوا تھا تم کو. قالوا، وہ کہتے ہیں مرنے والے، کننا مستضعفین فی الارض، ہم زمین میں بہت ہی دبے ہوئے تھے، بہت ہی بے سہارا تھے. فرشتے کہتے ہیں قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین بہت وسیع نہیں تھی. یہاں پر جب تم اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے تھے تو تم کو اس وقت یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، چھوڑ دیتے اپنے شہر کو. الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین بہت وسیع نہیں تھی. فتہاجروا فیہا، تم اس میں ہجرت کر جاتے. میں نے عرض کیا ہجرت فرض ہے، اس وقت فرض تھی، تو فتہاجروا فیہا، پھر تمہیں چاہیے تھا کہ ہجرت کر جاتے. فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، یہ لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی، ہجرت فرض ہونے کے بعد بھی، فرمایا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ. میں تھوڑا وقت اس میں زیادہ ہو گیا وقت کا، اس لیے اگلی آیت لیتا ہوں
इल्ला अलमुस्तदअफीन मिन अर्रिजाल वन्निसा वलविल्दान, मगर ऐसे मर्द, औरतें और बच्चे, ये तीनों कैटेगरी होती है ना, अहले ईमान में भी तीनों कैटेगरी है। ला यस्ततीऊन हीला, जिनके पास कोई तदबीर ना हो, मतलब वो ऐसे मकाम पर हो जहाँ से हिजरत करना तो फ़र्ज़ है, लेकिन ये बेचारे मर्द और औरतें और ये बच्चे ऐसे हैं कि ला यस्ततीऊन हीला, इनके पास न कोई तदबीर है हिजरत करने की, वला यहतदून सबीला, और ना ही वो रास्ते की कोई मालूमात रखते हैं। उनके पास ऐसा कोई ज़रिया ही नहीं है कि वो इस मकाम को छोड़कर उस मकाम पर हिजरत कर जाएं जहाँ वो आज़ादाना अल्लाह की बन। इस आयत शरीफा से आप इसका अंदाज़ फरमाएं कि हिजरत फ़र्ज़ है, मगर उसके बाद भी जिसको उसकी वसअत हासिल नहीं है, उसकी इस्तिताअत हासिल नहीं है, रब ताला उनके लिए फरमा रहे हैं फ़उलाइका असल्लाहु अन यअफ़ु अन्हुम, ये वो लोग हैं कि हो सकता है कि अल्लाह उन्हें माफ़ फरमा दे। जब अल्लाह ताला फरमाते हो सकता है तो यकीन है कि अल्लाह यकीनन उनको माफ़ फरमा देंगे, इसलिए कि मकान अल्लाह अफ़वन गफ़ूरा, अल्लाह तो हैं ही बड़े अफ़्व फरमाने वाले, बड़े दरगुदर फरमाने वाले, बड़ी मग़फ़िरत फरमाने वाले। इसका माना जितने अहकाम शरीयत हैं, अहकाम शरीयत, इन अहकाम शरीयत के फ़र्ज़ होने के लिए दो शराइत होती हैं। एक तो उसमें उसका बालिग़ होना, ये तो पहली शर्त है, बुलूग़ के पहले उस पर अहकाम शरीयत फ़र्ज़ नहीं होते। बालिग़ होने के बाद भी दो चीज़ें हैं, एक तो उसकी अक्ल जगह पर होना चाहिए। हमेशा आपका खादिम अर्ज़ करता है कि अल्लाह ने जो हमें अक्ल अता फरमाई है, ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, इसलिए कि इसी अक्ल की रोशनी में आदमी अल्लाह की फरमाबरदारी और नाफरमानी का फ़ैसला कर सकता, फ़र्क कर सकता है। यही वजह है कि वो सारी चीज़ें जो आदमी की अक्ल को मुतासिर करती हैं नशे की, वो सारी चीज़ें हराम हैं। क्यों हराम है? बे अल्लाह ने तुझे अक्ल की नेमत अता फरमाया और अक्ल के दुश्मन तू अपनी अक्ल को मफलूज कर रहा है नशा करके। जिस अल्लाह ने जिस नेमत को अता फरमाया उस नेमत को तू उसका गला घोंट रहा है नशा करके, इसलिए नशे की सारी चीज़ें हराम हैं। अब उसमें वो एक बूंद है कि 4 बूंद है, एक और से, वो सब उससे बहस नहीं। नशे की सारी चीज़ें हराम हैं, वो चाहे शराब हो, वो चाहे गांजा हो, वो चाहे अफयून हो, वो चाहे ड्रग हो, वो चाहे ब्राउन शुगर हो, या कोई भी चीज़ हो नशे की, सारी चीज़ें जो आदमी की अक्ल को मफलूज कर देती हैं वो सब के सब हराम है। इसलिए कि इस अक्ल की बुनियाद पर ही तो अल्लाह ने इस पर अहकाम फ़र्ज़ किए हैं। यही वजह है कि अगर कोई शख्स, जैसा अभी मैंने जिस नौजवान का भी तज़किरा किया, बेचारा अक्ल से मफलूज था, अब जब आदमी की अक्ल मफलूज हो जाए, या अल्लाह ना किसी की अक्ल काम करना छोड़ दे, जिसको हम मजनू कहते हैं, जिसको जुनून हो गया, उस पर शरीयत का कोई हुक्म नाफिज नहीं होता। अगर वो अपनी बीवी को तलाक दे दे तो उस पर तलाक भी नहीं पड़ेगी, आपको हैरत होगी। तो फिर बोलेंगे उसकी बीवी क्या करे, पगले के साथ रहेगी। पगले के साथ नहीं रहना पड़ेगा, उसके अहकाम अलग हैं। अभी तो ऐसा कोई मसला अपने सामने नहीं है ना, शरीयत में उसकी बाकायदा उसका बंदोबस्त है, लेकिन चूंकि अक्ल नहीं है उसको, इसलिए अगर ऐसे पागल का कोई निकाह करना चाहे तो उसका निकाह भी नहीं होगा, और अगर वो अपनी बीवी को तलाक दे तो तलाक भी नहीं होगा। तो अक्ल जो है वो अल्लाह की इतनी बड़ी, ये अल्लाह की तरफ से अता करदा इस्तिताअत है अमल की। ठीक इसी तरह बाकी जो अमाल हैं उनके लिए, जैसे नमाज में क़याम फ़र्ज़ है, खड़ा होकर नमाज पढ़ना क़याम फ़र्ज़ है, रुकू सजदा भी फ़र्ज़ है, लेकिन क़याम भी फ़र्ज़ है। क़याम किस पे फ़र्ज़ है? जो आदमी क़याम कर सकता है। जो आदमी बेचारा खड़े नहीं हो सकता वो क्या क़याम करेगा? उसके पैर ही जवाब दे गए हम, ठीक है, बैठ के नमाज पढ़ लेगा वो। आप देखिए हमारे यहाँ जो अरकान इस्लाम 5 गिनवाते हैं हम लोग, उसमें 2 चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ मालदारों के लिए, ज़कात और हज, सब मुसलमानों पर फ़र्ज़ नहीं है। नमाज तो और रोज़ा तो सब पर फ़र्ज़ है,
توحید جو ہے ایمان لانا وہ تو سارے انسانوں پر فرض ہے، ایمان لانا سارے انسانوں پر فرض ہے، نماز اور روزہ سارے مسلمانوں پر فرض ہے۔ اب آپ یہ مت بولنا جو نہیں پڑھتے ان کا کیا، انہیں سے پوچھ لو تمہارا کیا بنے گا، میرے سے کیا پوچھنا ہے؟ جو نہیں پڑھتا اس سے پوچھو تو آخرت میں اللہ کو کیا منہ دکھائے گا بھائی؟ جس کا دیا کھاتا ہے اس کی بارگاہ میں اپنا سر نہیں جھکاتا، تیرا سر توڑ دیں گے نا وہ، کیوں ایسا کرتا ہے بھائی؟ بہرحال تو دو عبادات جو ہیں زکوٰۃ اور حج وہ اہل ثروت پر، اہل مال پر فرض ہیں، تو یہاں پر ہجرت بھی فرض انہی پر ہے جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی بندہ یا بندی مجبور ہے تو رب تعالیٰ نے فرمایا عسى اللہ ان یعفو عنہم وکان اللہ عفوا غفورا، امید ہے یا یقین ہے کہ اللہ ایسوں کو معاف فرما دے گا۔ کون لوگوں کو؟ جو نہ راستہ پاتے ہیں اور نہ ان کے پاس کوئی اس کی تدبیر ہے کہ اس دارالحرب کو چھوڑ کر وہ دارالامن یا دارالاسلام میں چلے جائیں۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب یہ معاملہ ہے، ایک آدمی ہجرت کے لیے نکلا۔ خود جب حبشہ کی ہجرت تھی تو اس میں ایک صحابی ہجرت فرما کے گئے، کہتے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خالد بن ولید نہیں ہے، کہتے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت فرما کر گئے، اور وہ حبشہ کی طرف جا رہا تھا قافلہ، ان کو راستے میں سانپ نے ڈس لیا، ان کی وفات ہوئی راستے میں۔ اب ظاہر ہے کہ ہجرت کے لیے نکلے تھے مکے سے حبشہ جانے کے لیے، اور حبشہ تو پہنچے نہیں، تو ظاہری طور پر کیا ہوا کہ مقام ہجرت پر تو حضرت پہنچ ہی نہیں سکے، تو یہ تو کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے نا، اس لیے کہ سفر پہ نکلنا اور پھر منزل پہ پہنچا دینا، یہ دونوں اللہ کے دست قدرت میں نہ یہ ہمارے ہاتھ میں نہ وہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ آدمی جو ہجرت کے لیے نکلا، رب تعالیٰ فرمائے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی ہجرت کرے اللہ کے راستے میں، یجد فی الارض مراغما کثیرا، وہ جب ہجرت کر کے نئے مقام پر جائے گا تو وہاں پر بہت کشادگی پائے گا، وسع اور وسعتیں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ مفسرین نے فرمایا کہ آدمی ہجرت کر کے جائے تو پھر یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جہاں سے ہجرت کر کے گیا ہے اس کے مقابلے میں اس مقام پر جو دارالہجرت ہے وہاں اللہ تعالیٰ اس کو یہاں سے کہیں زیادہ کشادگی اور کہیں زیادہ مال، کہیں زیادہ آسانیاں عطا فرمائیں گے۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ، اب یہ وہ مضمون جو میں اس کے پہلے عرض کر رہا تھا، اور جو کوئی نکلا اپنے گھر سے ہجرت کر کے مہاجرن الی اللہ ورسولہ، مہاجر ہجرت کرنے والا کہاں؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ یہ ہجرت جو ہے وہ ملازمت کے لیے آدمی وطن چھوڑ دیا، کائے کے لیے گیا بھائی؟ جا کے دبئی میں کائے کو آباد ہے؟ نوٹ کمانے کے لیے۔ نہیں، اس کو ہجرت بولیں گے؟ دبئی میں کیا کر رہا ہے؟ نوٹ کما رہا ہے۔ کائے کو چلا گیا؟ آسٹریلیا چلا گیا، امریکہ چلا گیا، بھائی کائے کے لیے گیا؟ پیسے کمانے گیا۔ تو ملازمت کے لیے، تجارت کے لیے، کسی بھی دنیاوی غرض کے لیے اگر آدمی اپنا شہر چھوڑتا ہے تو وہ ہجرت نہیں کہلائے گی۔ کیا فرمایا؟ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، اور جو کوئی نکلے اپنے گھر سے مہاجرن الی اللہ ورسولہ، ہجرت کرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے کے لیے۔ تو ہجرت کی بنیاد کیا ہے؟ ہجرت کی بنیاد اللہ کے دین پر عمل کرنے میں کہیں مشکلات پیش آ رہی تھی، اس کے لیے وہ آسانی کی جگہ چلا گیا، یا یہ دارالحرب سے دارالاسلام میں چلا گیا، یہ ہجرت ہے۔ باقی اور کسی غرض سے اگر وہ جاتا ہے تو یہ ہجرت نہیں کہلائے گی۔ فرمایا ثم یدرکہ الموت، جیسا میں نے عرض کیا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے لیے نکلے تو صحیح قافلے کے ساتھ، لیکن راستے میں ان کو سانپ نے ڈس لیا، ان کی وفات ہو گئی۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی ہجرت کرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ثم یدرکہ الموت، پھر اس کو موت آ جائے،
فقد وقع اجرہ علی اللہ، پھر واقع ہو گیا اس کا اجر اللہ کی ذات پر۔ ہجرت کر کے نکلا تھا لیکن جہاں جا رہا تھا وہاں پہنچا نہیں، راستے میں اللہ کی طرف سے اس کی موت کا فیصلہ آ گیا، لیکن نیت جو تھی وہ کیا تھی؟ نیت یہ تھی کہ میں ہجرت کر کے اس مقام پہ پہنچ جاؤں۔ تو اللہ اب یہ حدیث شریف جو ہے انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی پہلی حدیث کہ اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے، اس کی نیت جو تھی وہ مقام ہجرت پر پہنچنے کی تھی، لیکن اللہ کی لکھی تقدیر آڑے آ گئی اور وہاں نہیں پہنچ سکا، اس لیے اللہ اس کو اس کے اجر و ثواب سے محروم نہیں فرمائیں گے، بلکہ فرمایا فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اور ثواب اللہ کے ذمہ پکا ہو گیا۔ مطلب کسی بھی حال میں، جیسے ایک آدمی حج کے لیے نکلا، حج کے لیے بات حج کی آئی، ابھی میرے سامنے ایک ایسا مسئلہ ہے، ہمارے محلے میں ایک بیچاری خاتون، بہت نیک اور صالح خاتون، دین کا بڑا درد اور بڑی خدمت کرنے والی، اس کی زیادہ تعارف نہیں کروں گا میں، وہ اور اس کے شوہر 9 مرتبہ انہوں نے حج کا فارم بھرایا، 9 مرتبہ نہیں آیا، 9۔ اب مجھے بتائیے، ہمارے یہاں تو حاجی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، 9 مرتبہ کم ہوتا ہے، ارے 2-4 مرتبہ بھرے تو آدمی کا نمبر الحمدللہ لگے گا، 9 مرتبہ بھرا نہیں لگا۔ پچھلے دنوں شوہر کی وفات ہو گئی اور اب بیچاری وہ اکیلی رہ گئی، بہرحال بچے ہیں ان کے ساتھ وہ حج وغیرہ کریں گی۔ تو میرے بھائیوں، حج ہو یا کوئی عبادت ہو، اللہ کی توفیق کے سوا ممکن نہیں ہے۔ یہ جو اس کے گھر میں آ کر اس کی بارگاہ میں سر جھکانے کی توفیق ہو رہی ہے، وہ بھی اللہ کی توفیق ہے۔ اس لیے کسی بھی اپنے حسن عمل پر بجائے یہ کہ آدمی یہ سوچے وارے میں نے یہ کیا، اس کی سوچ یہ ہونی چاہیے وارے میرے اللہ، تو نے مجھے اس کی توفیق عطا فرما دی۔ تو حج کے لیے ایک آدمی نکلا، راستے میں وفات ہو گئی۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حاجی حالت احرام میں وفات پا جائے، اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح اس کی قبر سے اٹھائے گا کہ وہ لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ کیا تقدیر ہے، کیا تقدیر ہے۔ حج تو کیا نہیں اس نے، لیکن حج کے لیے نکلا تھا نا، یہاں فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرے اور پھر اس کو موت پکڑ لے، آ کے موت آ جائے، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ پکا ہے۔ اس لیے کہ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تو ہے ہی بڑا مغفرت فرمانے والا، بڑا رحم فرمانے والا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو اپنے فضل اپنے کرم سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک النبی الامی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، اللہ ہماری کمزوری پر رحم فرما۔ اللہ جو کچھ اعمال ہو رہے ہیں محض آپ کی توفیق سے ہو رہے ہیں، اے اللہ جو توفیق آپ نے دیا ہے تو اسے اپنے فضل و کرم سے قبول بھی فرما لے۔ اے اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص عطا فرما، اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اللہ ہمیں اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اطاعت کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے مرحومین، ہمارے ماسٹر سہیل صاحب کے والد محترم کی وفات ہو گئی، جناب حافظ جمیل صاحب کی وفات ہو گئی۔ اللہ ان دونوں مرحومین کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی بال مغفرت فرما، اللہ ان کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے ایمان پر موت عطا فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔